اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی برہان نظم کے بارے میں. کتاب کلام اسلامی میں برہان نظم کے بارے میں. برہان نظم کس چیز کے اوپر دلیل ہے؟ یہ خدا کے وجود کی معرفت کے اوپر، خدا کے وجود کی شناخت اور معرفت کے اوپر دلیل ہے. اب آپ کہیں گے کہ خدا کے وجود کی معرفت اور شناخت تو فطری ہوتی ہے، پہلے ثابت کر چکے فطری ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ بھی بتایا تھا اس کا فطری ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ برہان نہیں لا سکتے، دلیل نہیں لا سکتے. تاکید کے لیے برہان بھی پیش کرتے ہیں علماء. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک برہان نظم تھی. برہان نظم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ یہی کہ برہان نظم، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ برہان نظم کو اصلاً کیا کہا تھا؟ اسے برہان نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ برہان نظم عقل ہے، اس میں فقط عقلی. بعض کہتے ہیں نہیں، تجربی ہے. کیا ہے؟ تجربی ہے. خود اس میں اختلاف ہے. اور قرآن میں اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ برہان نظم کی طرف دلائی گئی ہے. افلا تتدبرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں شعور کیوں نہیں ہے؟ اور اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اس کو دیکھو، اس کو غور کرو. روایتوں میں آپ دیکھیے کتنا ملیں گے آپ کو. اور اس خصوصیت اس کی برہان نظم کی یہ ہے، اس نظم کی، کہ یہ سب کے لیے عام ہے. اس میں فلسفی اور کلامی استدلال یا وہ اتنی پیچیدہ بحثیں نہیں ہیں. ہر انسان کے ہاتھ داؤ پہ ہیں. یہ نظم کائنات میں تجربہ کر سکتا ہے. آئیے، ٹھیک ہے. چند نقطے اس کے بارے میں بتائے تھے. برہان نظم کی توضیح دینے سے پہلے چند نقطے یاد دہانی کرانے کے لیے بتائے تھے. سب سے پہلی با مروری کوتا برائے آرائے حکیمان و متکلمان مسلمان در ان باب. اس باب میں برہان نظم کے بارے میں متکلمان علم کلام اور فلسفی لوگوں کی رائے جو ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، ان کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا مرور کریں، غور و فکر کریں، تو یہ بات بخوبی روشن ہو جائے گی کہ در ماہیت میں، مقدمت میں اس کے اور اس کے نتائج میں، برہان نظم کے ماہیت کیسے ہوتا، کسے کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے برہان نظم، اس کے جو مقدمات ہیں طے کرنے پڑتے ہیں اس برہان میں، اس استدلال میں، وہ اور اس کے نتائج میں. جی، جو آنچہ کے معمولاً برہان نظم یا جسے برہان اتقان بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف شدیدی رائے موجود ہے. بہت سے لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف نظر ہے. لوگوں کے نظریات اس میں الگ الگ ہیں، اس کے مقدمات کے بارے میں، اس کے نتائج کے بارے میں، اس کے ماہیت کے بارے میں. ایک گروہ اس کو استدلال عقلی کہتا ہے. برہان نظم کو کیا کہتا ہے؟ کہ یہ برہان نظم ایک عقلی استدلال ہے، جو کہ جس کے مقدمات تجربی ہیں، جس کے جیسے نماز کے لیے مقدمہ وضو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی برہان نظم کے جو مقدمات ہیں، وہ مقدمات یعنی جو اس میں استعمال ہوتی، جس کے لیے جو چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں، وہ تجربی ہیں. وہ تجربی ہے. جیسے انسان اونٹ کو دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیے، تجربی ہے نہیں ہے؟ کائنات میں نظم کو ثابت دیکھ رہا ہے کہ پیڑ ایک وقت پہ ہرے ہو جاتے ہیں، ایک وقت پہ سوکھ جاتے ہیں، ایک وقت پہ پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پک جاتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. نظم ہے، یہ تجربہ ہے. مقدمات تجربی ہیں، لیکن آگے اس میں استدلال عقلی ہے. باقی آگے کا کام عقل کا ہے. اس میں یہ سب تجربہ کرنے کے بعد عقل استدلال کرتی ہے. لیکن ایک دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ یہ برہان نظم فقط انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگانے کے لیے ہے. جو اس کی فطرت سو گئی ہے نا خدا کی معرفت کے بارے میں، اس کو جگانے کے لیے ہے. یہ اصل برہان ہی نہیں ہے. یہ برہان نظم اصل میں نہ اس میں تجربی ہے، نہ کچھ ایسا کوئی برہان نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فقط بیان ہے. یہ بیان کر رہا ہے انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو، اور اس کی فطرت کی یاد دہانی کے لیے اپنے خدا کے بارے میں. یہ فقط ایک بیان ہے، اس شمار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے مقدمات کے بارے میں
اس کے جو مبادی تصوری اور تصدیقی ہیں اس برہان کے، اس میں بھی مختلف رائے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ نظم کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں کہ نظم کے معنی کسی نے کچھ اور لیے، کسی نے نظم کے بارے میں مختلف معنی مراد دیے ہیں، اور اس بارے میں کہ کس طریقے سے ایک منظم مخلوق اور موجود کے ذریعے سے خدا کی شناخت تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی اتفاق نظر ایک رائے نہیں ہے، الگ الگ رائے ہیں کہ کس طریقے سے۔ پہلے اختلاف کیا؟ نظم کے معنی میں نظم کہتے کسے، یہ اختلاف۔ دوسرا اختلاف کہ ایک موجود منظم کے ذریعے سے، ایک مثلا اونٹ ہے، ایک منظم ہے، یا یہ جو چیزیں بھی منظم ہیں ان کے ذریعے سے خدا کی معرفت کیسے ہے، ممکن ہے، اس میں اختلاف، کوئی اتفاق نظر نہیں ہے، اختلاف ہے۔ دوسری طرف ایک گروہ اس برہان کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے فقط خدا کے بعض صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ تو اب بتائیے، برہان نظم سے صفات ثابت کر رہے ہیں کچھ لوگ اللہ کے، کچھ لوگ خدا کا وجود ثابت کر رہے ہیں۔ صفات کیسے؟ صفت ہم نے ثابت کی کہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ یہ پیڑ ہے، یا مثلا یہ برہمان جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں، گلیکسی کہتے ہیں، سورج چاند ستارے جتنے بھی ہیں، سب سیارے کتنے منظم طریقے سے سیٹ ہیں، اور کتنی عقل مندی لڑائی گئی ہے کہ اس میں مقناطیسی خاصیت ہوتی ہے، اپنی طرف قوت جاذبہ بھی ہے، قوت دافعہ بھی ہے، اور ایک معین مقدار پہ رکھے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب خدا اس کو خلق کرنے والا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو یہاں پر صفت علم ثابت کی، بعض جگہ بعض چیزیں منظم چیزوں کو دیکھ کے قدرت ثابت کی جاتی ہے، جی بعض چیزوں کو دیکھ کے اس کی حکمت ثابت کی جاتی ہے، کتنا ہدف ہوگا جی۔ لہذا بعض لوگ برہان نظم سے خدا کی بعض صفات ثابت کرتے ہیں، بعض لوگ خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں، تو اختلاف ہے نہیں ہے۔ آئیے ہم نمبر 2 ہمان گونا کے گفتیم، جیسا کہ ہم نے کہا برہان نظم چاہے اسے آپ استدلال برہانی مانیں، چاہے برہان یا دلیل اقناعی یا جدلی مانیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ بے دلیل ویجگی ہے خاص، خود جو اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیا خصوصیات ہیں کہ یہ عام ہے، کسی خاص لوگوں سے مخصوص نہیں ہے، جس کے بھی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتا ہے نظم کو۔ تجربی راہ عمومی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے کہیں فلسفی اور علم کلام کے بڑے بڑے ماہر لوگوں کے لیے تھوڑے یہ تو سب کے لیے ہیں۔ ان خصوصیات کے ساتھ ہمیشہ مورد اقبال خاص و عام بودیاس، چاہے وہ عام لوگ ہوں چاہے خاص لوگ ہوں، سب اس کی طرف اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر اسے حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور ان کو اقبال کرتے ہیں، اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ برقی عظیم ویشگیہ عبارت، بعض خصوصیات اس کی یہ ہیں، برہان نظم کی بعض خصوصیات راہ تجربی کی یہ ہیں۔ نمبر 1 ارتباط نزدیک کے مقدمات، ان برہان، اس برہان کے جو مقدمات ہیں وہ نزدیک کا رابطہ رکھتے ہیں تجربی شواہد اور گواہوں کے ذریعے، اور ملموس ہیں، وہ ملموس ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، خود سے چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کو اونٹ کو دیکھ سکتے ہیں، پیڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان چیزیں بھی ملموس ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ تعجب آور و گاہ شگفت انگیز باعث شدے، کبھی کبھی یہ تعجب والی چیزیں سبب بنی کہ آسانی سے اپنے غور و فکر کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ بعض چیزوں کی تعجبی، بعض چیزوں کے اندر جو شگفت انگیز چیزیں پائی جاتی ہیں بڑی تعجب والی، وہ یہ چیزیں سبب بنی کہ لوگوں کی ذہنوں کو اپنی طرف جلب کرے، کھینچے۔ وہ با وجدان عمومی انسانوں کا جو عمومی ضمیر ہے اس سے عمیق اور گہرا تعلق برقرار کرے۔ یہ خاصیت تو یہ ہے اس راہ تجربی کی، یعنی برہان نظم کی۔ نمبر 2 برہان نظم جو ہے وہ فلسفی اور کلامی جو پیچیدہ قاعدے مفہوم ہیں ان سے خالی ہے نہیں؟ نہ تو اس میں کوئی بڑی بڑی اصطلاحات ہیں، نہ کوئی اس میں علمی بڑا والے استدلال کے مقدمات اور قاعدے پیش کیے گئے ہیں، بالکل آسان، برائے عموم آسان کر دے۔ اس تمام برہان نظم نے جی خالی بودا نے برہان نظم از مفاہیم و قواعد پیچیدہ فلسفی، جی برہان نظم کا فلسفی اور فلسفی پیچیدہ گجلق قاعدے اور مفاہیم سے خالی ہونا، یہ عام لوگوں کے لیے کی سمجھ کو آسان کر دیا، سمجھنا آسان کر دیا۔ اس برہان نظم کو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی فلسفی
اصطلاحات، استدلال، قواعد، مفاہیم نہیں ہیں. وہ آن راست پیچیدگی ہے رائج ادلہ فلسفی محفوظ داشتے ہیں. اور جو فلسفی جو دلیل رائج ہیں اس میں جو پیچیدگی، ان پیچیدگیوں سے محفوظ رکھا ہے اس برہان نظم کو، لہٰذا سب کے لیے آسان ہے. ایک طالب علم اور مولوی اور پڑھا لکھا ہی نہیں بلکہ ایک عام انسان، گلی کوچے کا بھی ٹہلنے والا انسان اس کو برہان نظم کو سمجھ سکتا ہے. نمبر 3، تیسری خصوصیت کیا ہے برہان نظم کی؟ نزدیکی مضمون ان برہان با محتوائے بسیاری. اور اس برہان کا، برہان نظم کا جو مضمون ہے بہت سی آیات قرآنی سے نزدیکی رکھتا ہے، بہت سی آیات قرآنی سے نزدیکی رکھتا ہے. وہ یکسو سبب انسو الفت خاص سے متدینان بیان شده است. اور ایک طرف تو اس برہان کا جو مضمون ہے اس کا بہت سی آیات کے محتوا سے، مفہوم سے قریب ہونا لوگوں کی، دیندار لوگوں کی الفت کا سبب بنا ہے. وہ سوئے دیگر دوسری طرف سے اس بات کے اوپر تاکید ہے کہ برہم آہنگی و ہم خوانی عقل و واحی. ایک طرف تو برہان نظم کا اس کا مفہوم جو ہے، مضمون جو ہے وہ قرآن کی کتنی آیات سے نزدیک ہے، اس وجہ سے دیندار لوگوں کی الفت و محبت کا سبب بنا. اور دوسری طرف سے اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دیکھیے برہان نظم جو ہم عام دیکھ رہے ہیں وہ عقل اور وحی کا کتنا تعلق ہے. جو عقل، ہماری عقل و شعور ہمارا مانتا ہے وہ قرآن میں وہی بیان کیا گیا، اس سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی. دوسرا یہ کہ یہ تاکید ہے، اس کا مضمون، یہ سب مفہوم تاکید ہے برہان نظم کا اس بات کے اوپر کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے عقل اور وحی میں. وحی جو ہے وہ کوئی غیر عقلی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ کوئی بات غیر عقلی نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیجئے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی وہاں بیان ہوا ہے، اس کا مفہوم اس کا مفہوم سب ایک. نمبر 4 خصوصیت برہان نظم کی، دست آوردھائی جدید علوم تجربی. علوم تجربی کی جو نئی نئی کشف اور نئی نئی ایجادات ہیں، نئی نئی چیزیں علم حاصل ہوا ہے کہ از بخشی اسرار ہستی پردے برمی دارد. علوم تجربی جیسے سائنس وغیرہ جو پریکٹیکلی علوم ہوتے ہیں، انہوں نے اس کائنات کے اسرار سے بہت سی چیزوں سے پردہ ہٹایا نہیں ہٹایا ہے. ورنہ آپ کو کیا پتا تھا چاند ستاروں کے بارے میں؟ کسی کو کیا پتا تھا؟ کس نے؟ علوم تجربی نے ان رازوں سے پردہ ہٹایا. جی، وہ وجود نظم و تدبیر رہا، اور نظم پایا جاتا ہے اور اس میں تدبیر پائی جاتی ہے کائنات کی ہر چیز میں. بغیر تدبیر کے تھوڑا ہی، بغیر ہدف کے تھوڑا ہی ہے. اس ہدف کو اور اس کے وجود کے نظم کو جو ہے وہ در گوشے دیگر از جہان برملا میں سازد، دوسرے جہان کے دوسرے گوشے میں برملا کرتا ہے، واضح کرتا ہے، روشن کرتا ہے دوسرا جہان کی طرف. وہ ہموارے اور ہمیشہ مؤید و پشتیبان خوبی، بہت اچھا مؤید پشت پناہ برہان نظم کا استعمال ہوتا ہے. یہ بھی دیکھیے برہان نظم ہو سکتا ہے اب سے 100 سال پہلے برہان نظم تھوڑی سخت رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ علوم پہ سے چمگادڑ کے بارے میں ریسرچ کہاں ہوئی تھی؟ گلیکسی، چاند ستارے، کہکشاں کے بارے میں کہاں ریسرچ ہوئی تھی؟ ہو سکتا یہ سب چیزیں کہاں خلق ہوئی؟ ان کے اوپر سے پردے کب ہٹے تھے؟ لیکن علوم تجربی نے آہستہ آہستہ کر کے جب ان اسرار سے پردے ہٹائے تو برہان نظم اور زیادہ واضح اور روشن ہو گئی ہمیشہ. اور یہ مؤید ہیں، پشت پناہ ہیں. یہ علوم نے جو اسرار ہستی سے اسرار ہٹائے ہیں یہ برہان نظم کے پشت پناہ ہو گئے، اور برہان نظم اور واضح ہوتی چلی گئی. ورنہ چیوٹی کے بارے میں اگر پردے نہ ہٹائے گئے ہوتے، اس کے راز نہ کلیئر علوم تجربے کے ذریعے سے نہ سمجھ میں آیا ہوتا کہ چیوٹی کی کیا خصوصیات ہیں، چمگادڑ میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے. جو اس میں پڑھی تھی آپ نے، کون سی کتاب تھی؟ اصول عقائد میں چمگادڑ کے بارے میں تھوڑا سا ہی تو پڑھا تھا. یہ نہج البلاغہ میں اس کا خطبہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتی. جی، چمگادڑ کو آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ سب کس نے بتایا؟ جب یہ علوم تجربی نے یہ راز ہٹائے تو اب ہمیں نظم اور زیادہ واضح دکھائی دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے؟ کہ کتنا نظم پایا جا رہا ہے، کتنا شعور پایا جا رہا ہے، کتنا ہدف پایا جا رہا ہے کہ اس ہدف کے تحت اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی، راڈار جیسی یا راڈار. یہ سب برہان نظم اور واضح ہوتی چلی جاتی ہے. نمبر 5 خصوصیت
با توجہ بے ویجگی ہے یہ یاد شدہ، یہ جو چار خصوصیات ابھی ذکر ہوئی ہیں، یاد شدہ نہیں ذکر شدہ جو ویجگی اور خصوصیات ہیں برہان نظم کی، در مقایسے با دیگر براہین خدا شناسی، خدا شناسی کی جو دوسرے برہانے ہیں ان کے اندر ایک اہم اثردار مؤثر ترین کردار، نقش اور اثر انسان کے ایمان دینی ایمان کے تقویت کا نقش اور رول ادا کرتی ہے۔ برہان نظم خدا شناسی کی جو اور برہان ہے، خدا کی معرفت کے لیے ایک برہان نظم ہے، اور جو باقی برہان اور دلیلیں ہیں، یہ برہان نظم اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دیندار لوگوں کے ایمان میں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 خصوصیات انہوں نے بیان کی۔ نمبر 3 نقطہ اس کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں برہان نظم کے بارے میں کہ برہان نظم برغم امتیازات فراوانش، اپنے تمام امتیازات کے باوجود در منابع کوہنے کلام اسلامی، اتنی خصوصیات اور امتیازات ہیں برہان نظم کے، اس کے باوجود پرانی جو علم کلام کے منابع اور کتابیں ہیں اس میں متکلمانوں نے اس پہ توجہ اتنی نہیں کی پرانی کتابوں میں، یہ اب آ کے زیادہ توجہ دی گئی ہے، چندان مورد توجہ ہے، جدی یہ متکلمان قرار نہیں گرفتے، علم کلام کے جاننے والوں کی اتنی سیریس توجہ کا سبب مرکز نہیں بنائیے پرانی کتابوں میں یہ برہان نظم، اتنے امتیازات ہونے کے باوجود بھی۔ وہ در بسیاری از منابع کلام اسلامی کے بہت سے منبعوں میں، بہت سے منابع میں، کتابوں میں ذکری اذان بے میان نہیں ہوا، اس کا ذکر نہیں ذکر ہوا، اس کا ذکر نہیں آیا برہان نظم کا پرانی کتابوں میں۔ از معدود کسانی کے وہ کسانی کے برہان نظم اشارے کر دے اند، وہ لوگ جنہوں نے برہان نظم کی طرف اشارہ کیا ان میں سے کچھ لوگوں کا ہم اشارہ کریں تو فخر رازی ہیں، متکلم اشعری جو قابل وہ ہے مذہب اور مکتب ہے اس اشعری، ان کے جو متکلمان ہیں انہوں نے اشارہ کیا برہان نظم کی طرف، محقق لاہیجی، اور یہ سب کون ہے متکلمان امامیہ میں سے، یہ ان کی طرف ہم نہ ان کی طرف متکلمان اشعری ان میں سے ہم اگر اشارہ کریں تو فخر رازی ہیں اور محقق لاہیجی ہیں، اور اگر متکلمان امامیہ میں دیکھیں تو فخر رازی کتاب المطالب العالیہ نے برہان نظم کا ذکر کیا ہے، تقریر ہے مختلف تقریریں از دلیل نظم را مطرح میکنند، دلیل نظم کے بارے میں وہ مطرح کرتے ہیں، اما بے اعتقاد ان کے اعتقاد کے مطابق ان ادلہ تنہا فقط در صورت انضمام بے دیگر ادلہ خدا شناسی، یہ جو اعتقاد ہے ان دلیلوں کے اوپر، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ دلیلیں برہان نظم والی دوسری خدا شناسی کی دلیلوں سے مل کر، انضمام یعنی مل کر خدا کے وجود کو یقینی کا سبب بنتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے اور دلیلوں کے ساتھ مل کے۔ لہذا کیا نتیجہ نکلا؟ برہان نظم کی خصوصیات ہم نے جان لی، اس کے امتیازات بھی جان لی، کیا امتیاز ہے اس کو اور دلیلوں سے، اور برہان سے یہ امتیاز ہے کہ اور برہان پڑھے لکھے اور خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور یہ عمومی ہے، کوئی بھی سب دیکھ سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات بیان کی اس کے باوجود بھی فلسفہ اس کلام کی پرانی کتابوں میں منابع میں اس کا ذکر نہیں ہے، جنہوں نے ذکر کیا ان کے نام یہ ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، محقق لاجیہی نے کیا کہتے ہیں، یہ جب ہی ہوگا کہ جب یہ دوسری خدا شناسی کی دوسری دلیلوں سے مل کر موجب یقین وجود خدا و میشوان، خدا کے وجود کے یقین کا سبب یہ جب ہی بنے گی یہ والی دلیل برہان نظم جب دوسری دلیلوں سے مل کر۔ محقق لاہیجی بھی اپنی کتاب گوہر مراد میں یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ نظام ہستی، نظام احسن کائنات کا جو نظام ہے سب سے بہتر نظام، اس سے بہتر نظام ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ثابت کرنے کے بعد آن را دلیلی بر حکیم بودن خداوند، اس دلیل کو انہوں نے خداوند کے حکیم ہونے کو اوپر دلیل مانتے ہیں، نہ کہ خدا کے وجود کے اوپر، کہ خدا حکمت والا ہے، یعنی خدا کے ہر نظام میں، کائنات کے نظام میں ہر چیز با حکمت ہے، اس سے خدا کی حکمت ثابت کرتے ہیں، نہ کہ وجود خدا۔ نظم چیز اب آ کے برہان نظم کی کہا تھا نا، برہان نظم کی توضیح دینے سے پہلے
بہتر ہے کہ کچھ نقطوں پہ توجہ دیجئے. پہلا نقطہ بیان کیا، دوسرا نقطے میں اس کی 5 خصوصیات بیان کی، تیسرے نقطے میں یہ بیان کیا کہ برہان نظم اتنے امتیازات ہونے کے باوجود بھی پرانی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا. جنہوں نے ذکر کیا وہ یہ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کیا کہ یہ دلیل جب ہی خدا کے وجود پر یقین کا سبب بنے گی کہ جب یہ دوسری برہانوں سے ملے. اور محقق الہی جی نے اپنی کتاب میں کہ یہ جو نظام ہستی ہے، کائنات کا جو نظام ہے، احسن ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس سے خدا کے حکیم ہونے کو پر دلیل بنایا ہے، اسے نہ کہ خدا کے وجود پر. اب یہ اس کے اوپر شروع کی باتیں بیان کرتی. اب برہان نظم پہ داخل ہوں گے کہ کسے کہتے ہیں برہان نظم، کیسے اس بات ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ